جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ہر قسم کی حمد، عظمت و جلال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم سب کو اس کی عبادت کے لیے پیدا کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام نازل ہو، صلوات اللہ وسلامہ وبرکاتہ علیہ. معزز حاضرین جمعہ، ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو یہ دنیاوی زندگی دی ہے آخرت کی تیاری کے لیے. اسی لیے دنیا کو دار العمل کہا جاتا ہے کہ یہ عمل کی جگہ ہے اور آخرت وہ جزا کی جگہ ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنے آپ کا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے. وزنوها قبل ان توزنوا، اور اپنے آپ کا وزن کر لو اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال کا وزن کیا جائے. وتزینوا للعرض الاکبر علی اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بڑی ملاقات کے لیے تیار ہو جاؤ. فإن اليوم عمل ولا حساب، کیونکہ جب تک تم زندہ ہو عمل ہے، کوئی حساب نہیں ہے تمہارا. وغدا حساب ولا عمل، اور کل تمہارا صرف حساب ہے، وہاں کوئی عمل نہیں ہوگا. تو یہ دنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دار العمل بنائی ہے، آخرت دار الجزا ہے. ہم میں سے ہر مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا، کیا وہ اس مقصد میں جا رہا ہے، چل رہا ہے اس راستے پر، یا وہ بھٹک گیا ہے، بہک گیا ہے اور دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، دنیا کی نعمتوں کو سب کچھ سمجھتا ہے، دنیا کی مصیبت کو سب سے بڑی مصیبت سمجھتا ہے. ہر مومن کو یہ جائزہ لینا چاہیے، کیونکہ وقت قریب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کا اور سفر آخرت کا. اور ویسے بھی دنیا کی مدت مختصر ہے، اور اس میں سے بھی ہر انسان کو جو مدت دی گئی ہے وہ تھوڑی سی دی گئی ہے تیاری کے لیے. اور جیسے انسان دنیا سے رخصت ہوگا، عمل کا وہ سلسلہ اس کا ختم ہو جائے گا. یہ جو دنیاوی زندگی ہے، اس زندگی سے متعلق ہم سب جانتے ہیں، دنیاوی زندگی حقیقت یہ ہے کہ انسانوں کو کئی مراحل سے گزارا جا رہا ہے، انسانوں کو کئی مرحلوں سے گزارا جا رہا ہے، اور اس میں ہمارا اختیار نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے ہماری روحوں کو پیدا کیا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کی پیٹھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری ضروریت کو نکالا، پوری روحوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. روحوں کو پہلے ہی بنا دیا گیا ہے، انسانوں کے جسم کے بننے سے پہلے ہی. وہ جہان عالم ارواح ہے جہاں صرف روحیں ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد انسان دوسرے مرحلے میں آتا ہے جب وہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے. پھر تیسرے مرحلے میں آتا ہے جب وہ دنیا کی زندگی میں ہوتا ہے. پھر چوتھا مرحلہ آتا ہے وہ برزخ کی زندگی کا ہے، نہ وہ دنیا ہے پوری طرح، نہ وہ آخرت ہے پوری طرح، بلکہ ان دونوں کے درمیان کی جگہ ہے جسے برزخ کہا جاتا ہے. اور آخری جو مرحلہ ہے وہ آخرت ہے، قیامت کا دن ہے.
ان تمام مراحل سے انسانوں کو گزارا جا رہا ہے. میں اور آپ جس مرحلے میں ہیں اس کے بعد اور 2 مرحلے ہم پر آنے والے ہیں. ان 2 جہانوں سے ہم سب کو ہو کر کے گزرنا ہے اور اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ زندگی ہماری ہمیشہ کی ہے. نہیں، جیسے ہم پہلے نہیں تھے بعد میں بھی ایسے ہی ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مرحلے سے نکال کر برزخ کے مرحلے میں ہم کو داخل کرے گا اور اس مرحلے سے نکال کر دوبارہ جسموں کے ساتھ مکمل زندگی دے کر کے قبروں سے اٹھایا جائے گا. وہ آخرت کا مرحلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کی جو تفصیلات بتائی ہیں، ساتھ ہی ساتھ شریعت نے برزخ کی زندگی، جو قبر کی زندگی ہم کہتے ہیں، اس کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں کہ آخر اس جہان میں انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. جیسے ہم دنیا میں آتے ہیں وہ ظاہری زندگی محسوس ہے، بچہ ماں کے پیٹ سے کیسے آتا ہے، بچپن کیسے گزرتا ہے، کیا کیا تکلیفیں ایک دوسرے پر ہم میں سے آتی ہیں، ہم کب پریشان ہوتے ہیں، کب ہمیں دکھ ہوتا ہے. ہم میں سے ہر شخص کو اندازہ ہے کہ آخر یہ زندگی میں پریشانیاں کیا ہوتی ہیں، خوشی کیا ہوتی ہے. لیکن جو آنے والی زندگی ہے، برزخ کی زندگی، وہ غیب ہے. ہم میں سے کوئی نہیں جانتا. جب تک وہ فوت نہیں ہوگا، اسے اس کے بارے میں نہیں معلوم ہوگا حقیقی طور پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے متعلق معلومات ہمیں فراہم کی ہیں تاکہ ایک مومن کے ذہن و دماغ میں رہے کہ جو برزخ کی زندگی ہے وہ زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کا آغاز کیسے ہوتا ہے، انجام کیسے ہوتا ہے. برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث برزخ کی زندگی سے متعلق سب سے عظیم، سب سے مفصل حدیث ہے. ابو داؤد مسند احمد میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ایک ہی حدیث میں اللہ کے نبی نے اس زندگی کی تفصیل کو بہت وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے. حضرت برا بن عازب کہتے رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی جو انصاری تھے ان کے جنازے میں شریک تھے. اللہ کے نبی قبرستان پہنچے، صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے. ولما یلحد، ابھی قبر کو کھودا نہیں گیا تھا، تیاری چل رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ گئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی اور اس لکڑی سے آپ زمین کو کورید رہے تھے، زمین کو کھکر رہے تھے، جو ہم کہتے ہیں، جو کہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کسی گہری سوچ میں تھے. اور آپ کے اطراف صحابہ تھے اور صحابہ بھی ایسے خاموشی سے بیٹھے تھے. برا بن عازب کہتے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مخاطب ہو کر کے کہا، آپ نے آسمان کو دیکھا، پھر زمین کو دیکھا، آسمان کو دیکھا، زمین کو دیکھا، پھر آپ نے تمام صحابہ کو مخاطب ہو کر کے کہا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر. آپ نے کہا تمام صحابہ سے کہ تم سب کے سب اللہ سے پناہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے. آپ نے کہا پناہ مانگو اللہ سے. 2 مرتبہ 3 مرتبہ ایسا کہا اور خود پیارے رسول نے اپنے لیے دعا کرتے ہوئے کہ اعوذ باللہ من عذاب القبر. آپ نے تکرار کے ساتھ 3 مرتبہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تمام صحابہ کو مخاطب ہو کر کے کہا کہ انسانی زندگی کا جب اختتام ہوتا ہے، جب بھی اس کا اختتام ہو، کیسے اختتام ہوتا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کی زندگی ختم ہو رہی ہوتی ہے اور آخرت کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. پہلے آپ نے مومن کی تفصیل بیان کی. فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے چہرے انتہائی سفید روشن چہرے ان کے ہوتے ہیں اور وہ مرنے والے شخص کے پاس قریب آ کر کے نہیں بیٹھتے، بلکہ جو مرنے والا شخص ہے اس کی نگاہ جہاں ختم ہوتی ہے وہ فرشتے آ کر کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے چہرے چمک رہے ہوتے ہیں سورج کی مانند. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان فرشتوں کے پاس کفن بھی ہوتا ہے جنت کا، جو خوشبودار کفن ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ میت کی نگاہ کی انتہا پر آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور جب بالکل روح کی قبض ہونے کا وقت ہوتا ہے اس وقت ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، جو موت کا فرشتہ ہے ملک الموت. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم. ہر ایک کی جان کے پیچھے ملک الموت کو لگایا گیا ہے. ملک الموت جو فرشتہ روح قبض کرتا ہے وہ فرشتہ حاضر ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ شخص نیک ہے، ہم میں سے ہر شخص دیکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت ہم کیسے کرتے ہیں، اس لیے کہ انجام 2 قسم کے ہیں. آپ نے کہا اگر وہ نیک ہے تو وہ ملک الموت جو فرشتہ ہے اس کے قریب آ کر کے بیٹھتا ہے اور اس سے کہتا ہے یا ایتھا النفس الطیبہ، اے پاکیزہ نفس، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، پاکیزہ نفس،
جس کا دل گناہ سے پاک تھا، شرک سے پاک تھا، بدعات سے پاک تھا، اے مطمئن نفس جو اللہ کے دین پر مطمئن تھی، عبادتوں پر مطمئن تھی، اے مطمئن نفس نکل اللہ کی رضامندی کی طرف اور اس کی مغفرت کی طرف نکل. یعنی فرشتہ ملک الموت آ کر کے خوشخبری دیتا ہے اس کو. تو پیارے رسول فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس جسم سے جو نیک بندہ مومن کا جسم ہے، روح ایسے نکلتی ہے کما تسیل القطرۃ من فی السقا، جیسے کوئی آدمی مشکیزے سے پانی ڈالتا ہے، جیسے پانی اس کے اندر سے نکلتا ہے، اسی طرح اتنی ہی آسانی سے روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے. اہل علم کہتے ہیں جو روح ہے انسان کی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اس کی ایک ماہیت اور اس کا ایک جسم ہے، ہمارے محسوس جسم کی طرح نہیں. اسی لیے احادیث میں اس کی جو صفات آئی ہیں کہ روح انسان کے جسم میں داخل ہوتی ہے، نکلتی ہے، فرشتے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہیں، اس کے لیے کفن لایا جاتا ہے. یعنی روح بھی ایک مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہم نہیں جانتے کہ کیسی ہے. ہر آدمی کے اندر ایک روح ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا یہ جسم ایک آلہ ہے اور اصل جو چیز ہے وہ روح ہے. وہ روح نکلنے کے بعد آلے کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے. اللہ کے نبی فرماتے مومن کی روح اتنی آسانی سے نکل جاتی ہے جیسے پانی کا قطرہ مشکیزے سے نکل جاتا ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام جیسے روح اس کی نکلتی ہے فوری طور پر وہ فرشتے جو نگاہ کی انتہا پر بیٹھتے ہیں فوری طور پر وہ آ کر کے ملک الموت کے ہاتھ میں اسے چھوڑتے نہیں ہیں، فوراً ملک الموت کے ہاتھ سے اس روح کو لے لیا جاتا ہے اور لے کر کے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹا جاتا ہے اور ایسی خوشبو وہاں پھوٹتی ہے جو مشک کی خوشبو سے زیادہ معطر ہوتی ہے. اسی لیے دوسری روایات میں پیارے رسول نے کہا ایسی اس کی خوشبو ہوتی ہے کہ ملائکہ خود اس کفن کو سونگتے ہیں، اتنی شاندار خوشبو اس سے نکلتی ہے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام پھر اس کی روح کو لے کر کے فرشتے آسمان کا سفر شروع کرتے ہیں اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب وہ سفر شروع کرتے ہیں اس کی خوشبو پھیلتی ہے جو ہم محسوس نہیں کرتے. جو بھی فرشتے آ رہے اور جا رہے اس روح کو دیکھ کر کے فرشتوں سے پوچھتے ہیں یہ کون شخص ہے؟ تو کہنے وہ فرشتے کہتے ہیں یہ وہ پاکیزہ شخص ہے جس کا فلاں اور فلاں نام ہوا کرتا تھا. بڑے اچھے انداز میں اس کا تذکرہ وہ کرتے ہیں اور اس خوشبودار معطر روح کو کفن میں ڈال کر کے اللہ کے فرشتے آسمان کے دروازے تک پہنچتے ہیں اور وہاں دروازے تک پہنچنے کے بعد دروازے کو کھولا جاتا ہے. دوسری روایات میں پیر رسول نے کہا ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ آسمان میں اس جگہ سے اس کو لے جایا جائے جہاں پر وہ موجود ہے. یعنی ہر فرشتہ یہ چاہتا ہے کہ اس روح کو ہمارے پاس سے لے جایا جائے. یہاں تک کہ جب آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اس روح کا سفر شروع کیا جاتا ہے اور پھر ساتوں آسمان تک اسے لے جایا جاتا ہے اور پھر اللہ کے سامنے اسے حاضر کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے کہ اس بندے کا نام علیین کے رجسٹر میں لکھا جائے، اس کا نام لکھا جاتا ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے پھر دوبارہ سے اس کی روح کو جسم میں لوٹایا جاتا ہے. اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ جنازے کو تیار کرتے ہیں اور اپنے کندھے پر اسے اٹھاتے ہیں آپ نے کہا ان کان صالحا، اگر وہ نیک ہے تو وہ کہتا ہے قدمونی قدمونی، مجھے کہتا ہے کہ جلدی لے جاؤ جلدی لے جاؤ. اور اگر وہ برا ہے تو وہ کہتا ہے اے میری تباہی، لوگ مجھے کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کی روح کو دوبارہ جسم میں لوٹایا جاتا ہے اور جب لوگ قبر میں اتار کر کے دفن کر کے جب لوٹ رہے ہوتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ شخص ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنتا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اسودان ازرقان، وہ فرشتے جو چہرہ ان کا سیاہ ہے، ان کی آنکھیں نیلی ہیں، دیکھنے میں خوفناک محسوس ہوتے ہیں. دو فرشتے قبر میں آتے ہیں، ایک کا نام منکر ہے ایک کا نام نکیر ہے. دو قبر میں داخل ہوتے ہیں اور اس میت کو اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسے پوچھا جاتا ہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. پوچھا جاتا ہے ما دینک، تیرا دین کون سا تھا؟ وہ کہتا ہے دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا. پوچھا جاتا ہے من نبیک، تیرے نبی کون تھے؟ وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام نادی منادی من السماء، آسمان سے آواز آتی ہے ان صدق عبدی،
کہ میرا بندہ سچ بول رہا ہے، فَأَفْرِشُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَالْبَسُوا لَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حکم دیا جاتا ہے کہ میرے اس بندے کو جنت کا لباس پہنایا جائے، میرے بندے کے لیے جنت کا بستر لگایا جائے، میرے بندے کے لیے قبر میں جنت کا دروازہ کھولا جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ایسے ہی فرشتے جنت کا لباس اسے پہناتے ہیں اور اس کے لیے جنت کا بستر لگایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کے اندر دروازہ کھولا جاتا ہے، ایک ایسا دروازہ جہاں سے جنت کی ٹھنڈی ہوائیں اور خوشبو آتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے حکم سے اس کی قبر کو مد البصر، جہاں تک وہ دیکھ پاتا ہے اس کی قبر کو چوڑا کر دیا جاتا ہے، کشادہ کر دیا جاتا ہے، اور اسے کہا جاتا ہے نم کنومت العروس، ایسے سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ پیار رسول فرماتے ہیں اس کے بعد اچانک وہ قبر میں دیکھتا ہے کہ خوبصورت انسان اس کی قبر میں داخل ہو رہا ہے، جو اچھے لباس میں ہے، معطر ہے، خوبصورت ہے، اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے۔ اسے دیکھ کر کے وہ بندہ مومن کہتا ہے، تمہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے تم مجھے کوئی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہو؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح۔ اس سے وہ پوچھتا ہے تم کون ہو جو ایسی جگہ پر آئے ہو جہاں پر کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی قریبی نہیں، تم میری قبر میں آئے ہو، من انت، تم کون ہو؟ تو وہ کہتا ہے انا عملک الصالح، میں تیرا نیک عمل ہوں، اللہ نے اس شکل میں مجھے بھیجا ہے، میں تیرا نیک اور صالح عمل ہوں۔ اور اسے کہتا ہے وہ شخص ابشر بالذی یسرک، اسے کہتا ہے اب اطمینان سے رہو، اب آگے وہی سب کچھ ہونے والا ہے جس سے تمہیں بہت خوشی ہوگی۔ پھر رسول فرماتے ہیں وہ انسان کا عمل انسانی شکل میں آ کر کے اسے خوشخبری دیتا ہے، خوبصورت شکل میں آ کر کے خوشخبری دیتا ہے، اور پھر وہ بندہ مومن قیامت کے وقوع تک راحت کی زندگی میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ یہ مومن کا انجام ہے جو ہوتا ہے۔ اور دوسرا اللہ کے نبی نے کہا جو کوئی کافر ہے، نافرمان، اس کا کیا انجام ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب اس کے موت کا وقت آتا ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جو فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، چونکہ یہ برا شخص ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں ان کے چہرے سیاہ اور کالے ہوتے ہیں، وہ بھی نگاہ کے حد میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جب بالکل روح کے قبض کرنے کا وقت آتا ہے اس موقع پر ملک الموت اس کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے اس سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث نفس، نکل اپنے اس رب کی طرف جو تجھ پر غصے کی حالت میں ہے، تجھ سے ناراض ہے، نکل اس رب کی طرف جو تجھ پر ناراض ہے، تجھ سے راضی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ روح انسان کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے مار مار کر کے اس کی روح کو کھینچ کر کے نکالتے ہیں، جیسے کوئی آدمی اون کو کسی لوہے کی چیز پر سے کھینچے، کیسے پھٹی ہوئی حالت میں وہ کپڑا ہو جائے گا، اس طرح مار مار کر کے اس کے جسم سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اور ملائکہ ایک بدبودار ٹاٹ لے کر کے آتے ہیں، اس کے اندر اس کی روح کو ڈالا جاتا ہے، اور اس کے اندر سے ایسی بدبو آتی ہے کانتھنی ریح جیفا، کہ زمین پہ کوئی مردہ جانور کے اندر سڑنے اور گلنے سے جو بدبو آتی ہے اس سے بھیانک اس روح سے بدبو آتی ہے۔ اور اس کفن میں جب ڈالا جاتا ہے، جب اسے لے جایا جاتا ہے، ملائکہ کہتے ہیں یہ کون خبیث انسان ہے جس کی روح لے جائی جا رہی ہے؟ تو ملائکہ نام لے کر کے کہتے ہیں یہ فلاں بدترین انسان تھا جو زمین پر ہوا کرتا تھا۔ جب آسمان تک اسے لے جایا جاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں آسمان کے فرشتے دروازہ نہیں کھولتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور یہ لوگ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے سوراخ سے اونٹ باہر نہ نکل جائے۔ جس طرح سوئی کے سوراخ سے اونٹ کا نکلنا ناممکن ہے، اس طرح ان کا جنت پہ جانا بھی ناممکن ہے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے ہیں، اور اس کی اذیت اور اس کے بدبو سے ملائکہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ وہ جب پوچھتے ہیں تو کہا جاتا ہے یہ فلاں برا انسان تھا، اور پھر اس کی روح کو زمین پر مار کر کے پھینکا جاتا ہے، اور دردناک طریقے سے پھینکا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی لیے انہم من یشرک باللہ، جو لوگ شرک کرنے والے ان کے بارے میں اللہ نے کہا فکأنما خر من السماء، کہ وہ آسمان سے گرائے جاتے ہیں، اور ایسے گرائے جاتے بھیانک طریقے سے ان کے جسم میں روح کو لوٹایا جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا ان کے پاس فرشتے آتے ہیں اور اس شکل میں آتے ہیں کہ وہ چہرہ ان کا سیاہ، ان کی آنکھیں نیلی ہوں گی، اور جب آ کر کے اسے اٹھا کر کے بٹھایا جاتا ہے
ایک روایت میں اللہ کے نبی نے کہا وہ گھبرا جاتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور جب اس کے لوگ اسے چھوڑ کر جاتے ہیں اسے ان کی جوتوں کی آہٹ سنائی دیتی ہے، اور اسے اٹھا کر بٹھایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم۔ اسے کہا جاتا ہے من نبیک، تیرے نبی کون تھے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اور اس سے پوچھا جاتا ہے تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے ہا لا ادری، قلت کما یقول الناس، میں تو وہی باتیں کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے، یعنی لوگوں کے راستے پر میں چلتا تھا، مجھے نہیں معلوم اللہ کون ہے، دین کیا ہے، اور نبی کون ہے مجھے نہیں معلوم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان سے آواز آتی ہے کہ اس نے جھوٹ کہا، لہٰذا جہنم کا بستر اس کے لگایا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ قبر میں کھولا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام قبر کو اتنا تنگ کر دیا جاتا ہے، تختلف اضلاعہ، اس طرح سے قبر تنگ ہو جاتی ہے کہ دونوں طرف کی پسلیاں ایک دوسرے سے مل جاتی ہیں، اتنا اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا یقید اعمی اصم، اور ایسے فرشتے کو ان پہ عذاب کے لیے مسلط کیا جاتا ہے جو دیکھ نہیں سکتا ہے، سن نہیں سکتا ہے، ایسے فرشتے کو مسلط کیا جاتا ہے۔ ومعہ مزربہ، اور اس فرشتے کے پاس اتنا بڑا ہتھوڑا ہوگا، ایسا طاقتور ہتھوڑا ہوگا کہ اگر اس ہتھوڑے سے زمین کے کسی پہاڑ کو مارا جائے وہ پہاڑ مٹی ہو جائے گا، ایسا ہتھوڑا اس کے پاس ہوتا ہے۔ اور اس کے دونوں کانوں کے درمیان، یعنی بالکل سر کے درمیانی حصے میں فرشتہ ایسے مار اس پر مارتا ہے کہ وہ چکنا چور ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کو تیار کیا جاتا ہے اور دوبارہ اس کو مارا جاتا ہے۔ اور آپ نے کہا وہ فرشتے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ سن سکتے ہیں، وہ چیختا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی چیخ کو انسان و جنات کے علاوہ سارے سنتے ہیں، ایسی دردناک چیخیں وہ مارتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اس کا انجام ہے جو اللہ کا نافرمان شخص تھا۔ میرے محترم بھائیوں، یہ دو میں سے کوئی ایک انجام ہونے والا ہے۔ ہر مومن کو یہ دیکھنا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا کمایا ہے۔ آپ دنیاوی زندگی کو آپ دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص کو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، سبھی کچھ اسی کے لیے وہ کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ کے ملائکہ جب قبر میں آتے ہیں اس سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم نے کتنا کمایا، کتنا جمایا، تم نے کہاں محنت کی، کتنی محنت کی، کتنی تمہاری اولاد ہے، کون تمہیں جانتا ہے، کتنے سرٹیفکیٹ تمہارے پاس ہیں، کتنا نام تمہارے پاس تھا۔ اللہ کے ملائکہ کوئی سوال نہیں کرتے ہیں، ہر ایک سے بس یہ 3 سوالات ہونے والے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آخرت کی زندگی ہے، وہاں صرف ایمان و عمل صالح چلتا ہے۔ یہ سب کچھ کھیل تماشا کرتب دنیا میں چلتے ہیں کہ یہ بہت بڑا آدمی، لوگ جھک کر کے اسے سلام کرتے ہیں، یہ بہت پہنچا ہوا آدمی، لوگ اس کے سامنے ذلت اختیار کرتے ہیں، یہ بہت بڑا صاحب حیثیت مالدار ہے، یہ فلاں علم والا شخص ہے، فلاں عزت والا شخص ہے، اس کی اتنی اولاد ہے، اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا پہنچ والا ہے۔ یہ سب کچھ دنیا کے کھیل تماشے ہیں، آخرت میں یہ سب کچھ چلنے والا نہیں ہے، یہ سب کا سب دھواں ہو جاتا ہے۔ جیسے انسان موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جو زندگی وہ گزار رہا تھا وہ دھوکہ ہے۔ اللہ کے ملائکہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوگا۔ آپ نے دنیا میں کیا کیا، آپ امیر تھے، آپ غریب تھے، کتنی بیماریاں تھیں، کتنی صحت تھی آپ کے پاس، آپ گمنام تھے کہ معروف تھے، اللہ کے ملائکہ کو اس سے کوئی تعلق نہیں، اور اللہ کے سامنے اسے حاضر کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے انسانوں کو عمل کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ساری چیزیں تو ہم نے اپنی طرف سے بنائی ہیں، یہ دنیا کے لوگوں کے بنائے ہوئے اصول ضابطے ہیں۔ آخرت میں سب کچھ نہیں چلتا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھتا ہے، نہ فرشتے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ سب سے سوال ہوتا ہے تو 3 سوالات ہوتے ہیں جو اس کے عقیدے کے سوالات ہیں۔ تمہارا رب کون ہے؟ رب کو تم نے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ اس کی عبادت کی کہ نہیں کی؟ پوچھا جاتا ہے تمہارے نبی کون ہے؟ نبی کو پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ ان کے طریقے پر چلے کہ نہیں چلے؟ دین اسلام کو تم جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ کہ اس کو تم نے اختیار کیا تھا کہ نہیں؟ بس یہی 3 سوالات ہونے والے ہیں۔ دنیا کی زندگی میں سب کچھ چلتا ہے، دنیا میں بھیڑ ہے، لوگ ہمارے ساتھ ہیں، اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، لیکن جیسے موت آتی ہے موت سب کو تنہا کر دیتی ہے، اکیلا کر دیتی ہے۔ پیر رسول نے کہا جب انسان مرتا ہے اس کے ساتھ کوئی چیز نہیں جاتی ہے، اس کی اولاد واپس ہو جاتی ہے، مال واپس ہو جاتا ہے، دوست واپس ہو جاتے ہیں۔ انسان اکیلے آخرت کے سفر پہ
آنے والے مرحلے پہ نکل جاتا ہے، ایمان و عمل صالح کے ساتھ باقی دنیا کی کوئی چیز ہمارے ساتھ نہیں ہوتی ہے، نہ ہمارے رشتہ دار، نہ ہمارے دوست، نہ یہ عبادت خانے، نہ یہ کتابیں، دنیا کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے، کوئی عالم دین ہماری قبر میں آنے والے نہیں ہیں، کوئی علماء ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ دنیا میں ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر شخص کو اکیلے ہی آخرت کے سفر پہ نکلنا ہے۔ نہ ہم آپ کی قبر میں ہوں گے، نہ آپ ہماری قبر میں ہوں گے۔ انسان کو موت تنہا کر دیتی ہے، اور دنیا میں جو ملے ملائے لوگ ہوتے ہیں، ایک گھر میں اچھا بھی ہے، برا بھی ہے، مسلمان بھی ہے، کافر بھی ہے، رات کے 2 بجے نکلو تو کوئی نہ کوئی راستے میں دکھ جاتا ہے۔ آخرت کی زندگی میں ایسا نہیں ہے، برزخ کی زندگی میں ایسا نہیں ہے، موت کے ساتھ ہی انسان تنہا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ جو قبر کی تنہائی اور ہیبت ہے بہت ہی خطرناک ہے، تصور کے باہر ہے وہ۔ اسی لیے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ جب وہ قبرستان جاتے تھے اور اتنا روتے تھے قبروں کے پاس کھڑے ہو کر کے، ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی، ان سے پوچھا جاتا کہ جنت و جہنم کا بھی تذکرہ آتا ہے، آپ اتنا نہیں روتے جتنا یہاں آ کر کے آپ روتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس لیے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، القبر اول منازل الاخرہ، آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، دنیا کے بعد برزخ پہلا ٹھکانہ ہے۔ آپ نے کہا جو یہاں پر کامیاب ہو جائے گا، 3 سوالات آخرت میں جو تفصیلی سوالات ہونے والے ہیں، خلاصہ 3 سوالات قبر میں پوچھے جائیں گے، تینوں کا تعلق انسان کے عقیدے صحیحہ سے، اس کے ایمان سے ہے۔ آخرت میں مفصل حساب ہے، زندگی کا پورا حساب 5 سوالات، لیکن قبر میں صرف 3 سوالات۔ اگر کامیاب ہو جاتا ہے کوئی انسان، آپ نے کہا جو اس کے بعد کا مرحلہ ہے وہ اس سے آسان ہوگا، اور آپ نے کہا اگر یہاں کوئی کامیاب نہیں ہوتا تو آنے والا مرحلہ اس سے مشکل ہے۔ یعنی اس کا مطلب جو قبر میں کامیاب ہے تو اللہ سے امید ہے کہ آخرت میں بھی کامیاب ہے، جو یہاں پھنسے گا آخرت میں بھی پھنسے گا۔ اور آگے پیر رسول نے کہا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افظع من، آپ نے کہا میں نے جتنے مناظر میں نے دیکھے ہیں، جتنے خوفناک مناظر میں نے دیکھے ہیں، آپ نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام مگر قبر اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ جتنے مناظر میں نے دیکھے ہیں اس سے زیادہ خوفناک قبر ہوتی ہے انسان کی۔ اسی لیے آپ نے کہا بخاری مسلم کی روایت میں کہ ظلمہ، کہ انسان کی قبر میں بالکل اندھیرا اور تاریکی ہوا کرتی ہے، جہاں انسان بالکل تنہا ہوتا۔ آپ سوچئے گھر میں انسان کبھی کبھار اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، رات کا درمیانی کوئی حصہ ہو، آدمی گھبرا کر کے اٹھ جاتا ہے۔ آپ تصور کیجئے اس قبر کا کہ جب انسان کو دفن کیا جاتا ہے وہاں ہوا داخل نہیں ہو سکتی، وہاں روشنی داخل نہیں ہو سکتی، وہاں کوئی ہمارے ساتھ بات کرنے والا نہیں، بلکہ وہاں پر تو کیڑے مکوڑے اور وہ ہیں جو ہمارے جسم کو کھا جائیں گے۔ ایسی خوفناک جگہ کے لیے مومن نے کیا تیاری کی ہے، جبکہ ہم میں سے ہر شخص کو جانا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ کبھی آخرت کا سفر شروع ہوگا، کب زندگی کی انتہا ہوگی، ہم ساتھ ہیں، کب تک ساتھ ہیں اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس کی تیاری، اس کی فکر کرنا مومن کے ذمے ہے۔ ان دنیاوی زندگی کے امور کو اتنا زیادہ سر کے اوپر مت لیجئے، اپنے آپ کو اس میں غافل مت کر دیجئے۔ دنیا کی کتنی بڑی مصیبت آپ کے اوپر ہو یا کتنی بڑی نعمت میں بھی آپ ہوں، وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اصل زندگی جو آخرت کی زندگی آنے والی ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اور دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، جب انسان کی روح کو آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے، فرشتے اس کی روح کی ملاقات کراتے ہیں اہل ایمان کی روحوں سے، جو ہم سے پہلے فوت ہو چکے ہیں، ان کی روحوں سے اس کی ملاقات ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان والوں کی روح اس نیک مومن کو دیکھ کر کے خوش ہو جاتے ہیں، جیسے ہم میں سے کوئی آدمی خوش ہوتا ہے، ہمارا کوئی قریبی کئی سال کے بعد ہم سے ملے، کتنا خوش ہوتے ہیں ہم۔ اللہ کے نبی نے کہا اس سے زیادہ وہ روحیں جو آسمان میں ہیں وہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، فرشتے جب اس روح کو لے کر کے آتے ہیں، اہل ایمان کی روحوں کے درمیان روحیں اس پر ٹوٹ پڑتی ہیں بات کرنے کے لیے، اور روحیں آ کر کے پوچھتی ہیں فلاں کا کیا حال ہے، فلاں کا دنیا میں کیا حال ہے، ان کا کیا ہوا، ان کا کیا ہوا، دنیا کے لوگوں کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ان میں کی بعض روحیں آگے بڑھ کر کے کہتی ہیں چھوڑ دو اس کو، دعہ یستریح، کہتے چھوڑ دو تھوڑی دیر کے لیے اس کو، انہ بغم الدنیا
یہ ابھی ابھی دنیا چھوڑ کر کے آیا ہے، اس غم سے ابھی باہر نکلا ہے، تھوڑا اس کو مہلت دو، تھوڑی اس کو فرصت دو. یعنی روحیں ایک دوسرے سے کہتی ہیں جلدی سوالات مت کرو اس سے، دنیا کے بارے میں اس کو تھوڑا ٹھہرنے دو، اس لیے کہ ابھی ابھی دنیا سے آیا ہے. پھر رسول کہتے ہیں ان میں سے کوئی پوچھتا ہے فلاں میرے جاننے والے کے بارے میں آپ بتائیں کہ کیا حال ہے ان کا. وہ نیک مومن روح کہتی ہے کہ وہ تو مجھ سے پہلے انتقال ہو گئے، وہ تو مجھ سے پہلے انتقال ہو گئے. جب پوچھا جاتا ہے دنیا میں فلاں آدمی کے بارے میں بتائیے، وہ روح کہتی ہے وہ تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئے تھے. تو وہ جو روحیں مومنوں کے آسمان میں ہیں، وہ روحیں کہتی ہیں کہ وہ آدمی جو تم سے پہلے انتقال ہوا وہ ہم سے ملنے کے لیے نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جہنم میں بھیج دیا گیا ہے، اس کو جہنم کے حوالے کر دیا گیا. یعنی مومن روح سے پہلے جو لوگ مر چکے ہیں، اگر ان کی وہاں اس سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے، اگر وہاں ہم نے ان کو نہیں دیکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو جہنم کے حوالے کیا گیا ہے. اس لیے کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو آسمانوں میں داخلہ نہیں دیا جاتا ہے. یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یعنی اہل ایمان روحوں کی ملاقات بھی آپس میں ہوتی ہے اس برزخ کی زندگی میں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں، صحیح الترغیب والترہیب کی روایت ہے، عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی جب ہم فوت ہو جاتے ہیں تو کیا مرنے کے بعد ہماری عقلیں ویسے ہی ہوتی ہیں جیسے دنیا میں ہوتی تھیں؟ یہ دنیا میں ہم ہر چیز سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، لیکن جب آدمی بے ہوش ہوتا ہے تو اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت بھی بے ہوشی ہے، موت بھی بے ہوشی ہے. یہ گمراہی ہے، موت بے ہوشی نہیں ہے. بعض گمراہ فرقوں نے، معتزلہ وغیرہ نے کہا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اسے احساس نہیں ہوتا باقی کے امور کا، کہ وہ بے ہوشی کی طرح ہے، خواب کی طرح ہے. نہیں، وہ حقیقی زندگی ہے. عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی کیا ہماری عقلیں اس مرنے کے بعد ہمارے ساتھ ہوں گی، دنیا کی طرح سمجھ بوجھ ہوگی؟ آپ نے کہا کہیئتک اليوم، آپ نے کہا جیسے اب تمہارے پاس عقل ہے، جیسے اب سمجھ بوجھ تمہارے پاس ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی عقل تمہارے پاس ہوگی. تو حضرت عمر بن خطاب نے خوشی کے مارے کہا اگر ابھی جو ہماری عقل ہے، یہ دل اگر مرنے کے بعد بھی بالکل ایسے ہی رہے گا تو اے اللہ کے نبی امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنا چاہتے ہیں چونکہ ہم ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، اگر یہی عقل ہمارے پاس ہے تو فرشتوں کے سوالات کے جوابات بھی ہم دے پائیں گے. دنیا میں کیا سوچ تھی آپ کی، دنیا میں کیا دل تھا آپ کا، دنیا نے آپ کے دل کو اگر اندھیرے میں ڈال دیا تھا، دنیاوی امور آپ کے دل میں غالب تھے، اللہ کا دین کہیں کونے میں بھی آپ کو نظر نہیں آتا، تو آپ سوچیے جوابات دینا کتنا مشکل ہے. کیونکہ دنیا میں وہاں عقل نہیں جاتی ہے، دنیا میں بھی اللہ کے دین کو یاد نہیں کر رہا ہے، سوچ نہیں رہا ہے، پڑھ نہیں رہا ہے، عمل نہیں کر رہا ہے. عمر بن خطاب نے کہا کہ اگر یہی عقل ہماری مرنے کے بعد بھی ہے تو اللہ کے نبی امید ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں اس کا خیال کر رہے ہیں، دین کا خیال کر رہے ہیں، تو آخرت میں ہمارے لیے آسانی ہوگی. میرے محترم بھائیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی طے کرتی ہے ان 3 سوالات کے جوابات ہم دے پائیں گے کہ نہیں دے پائیں گے. یہ سوالات کے جوابات ایسے نہیں ہیں کہ کوئی آدمی کسی کو یاد کرا دے کہ آپ آئے، آپ یاد کر لیجئے، آپ کامیاب ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ یہ ہماری زندگی پر ان کا انحصار ہے. اگر ان 3 سوالات کے مطابق ہماری زندگی رہی تب جا کر کے قبر میں انسان جواب دے پائے گا. دنیاوی زندگی، دنیا کمانے کے لالچ میں زندگی بھر اس کے پیچھے رہ گئے، جاہل رہ گئے، قرآن بھی پڑھنا نہیں سیکھا، توحید بھی نہیں سیکھی، قرآن مجید کو بھی نہیں سمجھا، سنتوں کو بھی نہیں سمجھا، احکام بھی نہیں سمجھا، دنیا کمانے میں جاہل ہو کر کے رہ گئے. یا وہ آدمی جو دنیاوی زندگی کی چیزیں پانے کے لیے، دنیا کا مقام پانے کے لیے، عزت پانے کے لیے، شہرت پانے کے لیے پوری زندگی لگا دیا، کوئی اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے. اور وہ آدمی جو دنیا کی مصیبتوں کو سب کچھ لے کر کے بیٹھ گیا، میں غریب ہوں، میں بیمار ہوں، فلاں ایسا ہو گیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ کہہ دیا، پوری زندگی اسی ہم و غم میں تھی. دین کہاں ہے اللہ کا؟ آپ کے دل میں دین کہاں ہے اللہ کا؟ دین اگر اللہ کا دل میں موجود ہے وہی آگے جا کر کے کامیاب ہوگا. ان دنیاوی امور کی ایک حد ہے، اس حد تک اسے رکھ سکتا ہے انسان. اہل علم نے کہا یہ دنیاوی زندگی ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی استنجا کرنے کے لیے حمام کو جاتا ہے. حمام کو جانا غلط نہیں ہے، ضرورت کے لیے، لیکن ضرورت پوری ہونے کے بعد آدمی رہتا نہیں ہے. آدمی کماتا ہے ضرورت پورا کرنے کے لیے، آدمی میل جول رکھتا ہے توحید کے لیے، ضرورتوں کے لیے. ان چیزوں کو اتنا دل میں غالب کر لیتا ہے کہ دنیا کی عزت ہی عزت ہے، یہاں کی ذلت ہی ذلت ہے، یہاں کا نفع ہی نفع ہے. ایسا آدمی کیسے کامیاب ہوگا جو اللہ کے دین کو دل میں کہیں جگہ نہیں دیتا؟ خواتین دیکھیے، فلاں نے یہ کہہ دیا، وہ کر دیا، پوری زندگی ان کی پریشانی بس یہی ہے. رشتہ داروں نے یہ کہا، پڑوسیوں نے یہ کہا، یہ ساری چیزوں کے بارے میں نہ اللہ آپ سے پوچھے گا، نہ فرشتے آپ سے سوال کریں گے. یہ ساری چیزیں ہوا ہے، دھواں ہیں، اس کے بارے میں کوئی پرسش نہیں ہوگی. یہ دنیاوی زندگی ہے.
انہیں حدود کے اندر رکھا جاتا ہے. اسی لیے سلف صالحین سے متعلق ہے کہ وہ دنیاوی زندگی کو اس حد میں رکھتے تھے، کسی کی تعریف سے خوش نہیں ہوتے تھے، کسی کی مذمت سے اگر وہ توحید و سنت پر ہیں تو وہ اپنے راستے کو چھوڑتے نہیں تھے. تو دنیاوی زندگی کو ان کے حدود میں رکھنے والا کامیاب ہوگا. اور اسی طرح پیر رسول نے قبر کے بارے، برزخ کے بارے میں ایک اور خطرناک چیز بیان کی ہے، وہ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، جب بھی کسی مردے کو دفن کیا جاتا ہے قبر میں تو قبر اس کو ایک مرتبہ دباتی ہے، اگرچہ کہ وہ نیک انسان کیوں نہ ہو، قبر اس کو دباتی ہے. اور آپ نے کہا کوئی اس سے بچ نہیں سکتا ہے. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی جن کے انتقال پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے جب سعد بن معاذ کا انتقال ہوا اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا. جب ان کو بھی دفن کیا گیا اللہ کے نبی نے فرمایا قبر کو سعد نے بھی دبایا، حتیٰ کہ ایک روایت میں صحیح الجامع الصغیر میں شیخ البانی نے نقل کیا ہے پیر رسول ایک بچے کے جنازے میں گئے، آپ نے جنازے کے بعد کہا، دفن کے بعد کہا اگر قبر کے دبانے سے کوئی بچ سکتا تو یہ بچہ بچ جاتا، لیکن اس بچے کو بھی قبر نے دبایا. یعنی اس آزمائش سے ہر ایک کو ہو کر کے ہی گزرنا ہے. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، اہل ایمان کے طور پر، اہل ایمان کے لیے خاص طور پر اہل علم کہتے ہیں جب اسے قبر میں دفن کیا جاتا ہے، ابن ماجہ وغیرہ کی روایت آپ نے کہا چاہے دن میں دفن کیجئے اس کو یا رات میں دفن کیجئے، اللہ کے نبی نے کہا جو وقت میت کو دکھایا جاتا ہے وقد مثلت لہ الشمس، جو قبر میں وقت لوگوں کو دکھایا جاتا ہے، اہل ایمان کو خاص طور پر علماء کہتے ہیں جو اہل ایمان کو وقت قبر میں دکھایا جاتا ہے وہ وقت ہوتا ہے عصر کا آخری وقت، گویا کہ سورج ڈوب رہا ہے. رات کے 3 بجے بھی اگر کسی کو دفن کیا گیا ہو، حدیث کے مطابق مومن کو قبر میں جو وقت دکھایا جاتا ہے وہ عصر کا آخری وقت ہے، گویا کہ سورج ڈوب رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیک بندہ ہوگا اللہ کا، جب ملائکہ اسے اٹھائیں گے، جب اٹھے گا تو اطمینان کے ساتھ اپنی آنکھوں کو پوچھ کر کے وہ کہے گا دعونی اصلی، وہ کہے گا مجھے چھوڑو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. جو آدمی نماز عصر کا پابند تھا جب اٹھے گا قبر میں چاہے کسی بھی وقت دفن کرو اسے لگے گا شاید کہ سورج ڈوبنے والا ہے، عصر کی نماز رہ گئی ہے، وہ فرشتوں سے کہتا مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. اہل علم کہتے ہیں یہ اس آدمی کے لیے راحت کی بات ہے کیونکہ عصر کا آخری جو وقت ہوتا ہے بہت خوبصورت ہوتا ہے، اور سورج چونکہ ڈوبنے کے قریب ہوتا ہے اچھی طرح روشنی بھی آدمی دیکھتا ہے، وہ روشنی خوبصورت بھی ہوتی ہے، راحت دینے والی ہوتی ہے. مغرب سے پہلے کا وقت جو آپ سب میں سب دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ وقت مومن کو اس کی قبر میں دکھاتا ہے. یہ پیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور ایک روایت میں اللہ کے نبی نے، یہاں تک بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیک بندے کی روح کو نکال کر کے لے جایا جاتا ہے، یہ اضافہ اس کے اندر مذکور ہے کہ آسمان تک لے جایا جاتا ہے، جتنے فرشتے دیکھتے ہیں اس کو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں صلی اللہ علیہ، اللہ تم پر رحمتوں کا نزول کرے. مومن کے مرنے کے بعد اس کے تدفین سے پہلے آسمانوں کے فرشتے اس بندے مومن کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ اضافہ ثابت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. اور اسی طرح بخاری کی روایت میں یہ بھی ہے کہ جو قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرتا ہے، کشادگی کے ساتھ اللہ کے نبی نے کہا اس قبر کو ہرا بھرا کیا جاتا ہے، یہاں الی یوم یبعثون، قبر کو قیامت تک کے لیے ہرا بھرا خوبصورت کیا جاتا ہے. جو الفاظ ابو داؤد کے ہیں اس میں جنت کا بستر اور جنت کی ہواؤں کا ذکر ہے، اور بخاری کے اندر ہے کہ اس کی قبر میں ہریالی اور ہرا بھرا اس کی قبر کو کیا جاتا ہے، اور اس راحت اور نعمت میں وہ ہوتا ہے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. وہیں پر اگر کوئی نافرمان ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اس کی آواز اور اس کی چیخ ایسی ہوتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا اللہ تدافنوا، کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب کو نہیں سناتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا اگر کوئی آدمی قبر میں جو آدمی چیختا ہے اس کی آواز کو سن لے تو کوئی بھی آدمی اپنے مردوں کو دفن نہیں کرے گا. اس قدر خوفناک وہ ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحم کرتے ہوئے اس آواز کو ہم سے چھپا دیا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص کو ان مرحلوں سے ہو کر کے گزرنا ہے. زندگی کا اختتام اور جہاں اللہ چاہے گا خاتمہ، اور کیسے وہ خاتمہ ہوگا، روح جب نکالی جائے گی تو فرشتہ ہمیں خوشخبری دے گا یا ہمیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، نعوذ باللہ. ہر مومن کو اس کی فکر کرنا چاہیے، اس کے بارے میں سوچئے، اس کے بارے میں بات کیجئے، ایک دوسرے کو یاد دلائیے، فکر کیجئے. یہ ہم و غم مومن کا ہونا چاہیے. دنیاوی زندگی کو ضرورت کی حد تک جو آپ کر رہے جائز کام کرتے رہیے،
لیکن یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا مقصود کبھی نہیں ہے. اسی اور خاص بات ہے وہ یہ، اللہ کے پاس انسان جاتا ہے ایمان کے ساتھ، اپنے عمل کے ساتھ، اپنے دل کے ساتھ. لہٰذا ہمارا دل پاک صاف ہو، ایمان ہو، صحیح عقیدہ ہو، بدعات سے پاک ہو، گناہوں سے پاک ہو، اہل ایمان کے بغض سے، کینہ کپٹ سے پاک ہو. ان ساری چیزوں سے پاک اپنے دل کو ہم لے جائیں گے. اللہ سے امید ہے کہ ہمارے آخرت کا مرحلہ آسان ہوگا. لیکن قبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے. حتی زرتم المقابر، قبروں کی زندگی محدود ہے، قبر کی زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے. یعنی اس زندگی میں بھی ایک وقت گزار کر کے دوبارہ سے وہاں سے اٹھا لیا جائے گا. جیسے اب ہم زندہ ہیں ہمیں موت آئے گی، اسی طرح قبر کی زندگی بھی قرآن کے زرتم المقابر، یہ تھوڑی دیر کے لیے تمہیں قبروں میں جانا ہے. یعنی وہاں کے بعد بھی ایک زندگی آئے گی، اور وہ آخرت کی زندگی ہے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے. اس کے بارے میں مومن کو فکر کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، ہم سب کو، آپ سب کو اللہ تعالیٰ بہتر زندگی نصیب فرمائے، توحید و سنت پہ زندگی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ دنیا کے فتنوں سے، شر سے اور گمراہیوں سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو ایمان سے، عمل صالح سے، کتاب و سنت سے آباد کرے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا ہر لمحہ خیر و اطاعت کے کاموں میں لگائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری زبان، ہمارا جسم، ہمارا خون، ہمارے ہڈیاں، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نیکی کے کاموں میں استعمال فرمائے. جب تک دنیا میں رکھے ایمان پر رکھے، عمل صالح پر رکھے. اس حال میں اللہ تعالیٰ ہم کو دنیا سے بلائے کہ فرشتہ ہم کو خوشخبری دے جنت کی، رضامندی کی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حشر نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا میں رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے پاس بلائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم اس حال میں ہوں کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم عقیدے میں پختہ ہوں، عمل میں پختہ ہوں، بڑے چھوٹے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں، ہمارا دل پاک ہو، بندوں کے حقوق ہمارے گلے میں نہ ہوں. اس حال میں اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھائے. ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا